آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیاری بچیوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ساتھ موجود ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے میلاد کی خوشیاں۔ ہم یہاں پر موجود بچیوں اور اپنے ویورز کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے آئیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو پیاری بچیوں، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی نوار فاطمہ۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ پیاری بچیوں، آج ہمارے سبق کا ٹاپک ہے سچ بولنا۔ پیاری بچیوں، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ کبھی بھی نہ بولے۔ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام سچ بولنا بھی ہے۔ اور پیاری بچیوں، سچ بولنے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ پیاری بچیوں، اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کرتے جسے چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، اور اگر کبھی کوئی غلطی کر بھی لے تو پوچھنے پر جھوٹ نہیں بولتے۔ اور بچیوں، سچ بولنے کے کیا فائدے ہیں، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سچ بولنے والا اللہ پاک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ سچ بولنے والے سے اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ سچ بولنے والے کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ سچ بولنے والا جھوٹ سے بچ جاتا ہے۔ سچ بولنے والے کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سچ بولنے والے کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ پیاری بچیوں، ہمیں بھی پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں گی، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گی اور جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی تو پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا اور اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی نور الحریم۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ پیاری بچیوں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتمہ تھی۔ اور پیاری بچیوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مکہ شریف پہنچ گئے اور اپنی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے لگے تو اس وقت
حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہتی، آپ کو کھانا کھلاتی اور کپڑے پہناتی تھی۔ پیاری بچیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ عبادت کرنے والی اور اللہ پاک کے خوف سے رونے والی خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اب بچیوں، میں آپ کو ان کی ایک کرامت سناتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اس دن گرمی بھی بہت تیز تھی، اور اسی تیز گرمی کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے پیدل مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر راستے میں بہت تیز پیاس محسوس ہوئی اور پیاس اتنی بڑھ گئی کہ قریب تھا پیاس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب سورج ڈوب گیا تو میں نے دیکھا سفید رسی سے بندھا ہوا پانی کا ایک ڈول آسمان سے لٹک رہا تھا۔ جب وہ ڈول قریب ہوا تو میں نے اسے پکڑ کر اس میں سے پانی پیا۔ اس کے بعد میں تیز گرمی میں بھی دھوپ میں گھومتی تھی تاکہ پیاس لگے، لیکن پھر بھی پیاس نہ لگتی تھی۔ جی تو پیاری بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے یوسف بھائی، جو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری پیاری بچیوں، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری باتیں، پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ جی ہاں پیاری پیاری بچیوں، اپنے اس پروگرام میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہم سیکھا کرتے ہیں، بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنا کرتے ہیں۔ اور آج جو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں سننے جا رہے ہیں، بڑی ہی خوبصورت بات ہے اور وہ اتنی دلچسپ بات ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ وہ یہ کوالٹی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر انگلی سے اشارہ فرماتے تھے، چاند ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کے مطابق حرکت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے باتیں بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک آتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بچپن میں ہی آپ کے اندر نبوت کی نشانیاں دیکھ لی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا آپ جھولے میں چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، اور میں نے دیکھا آپ انگلی سے اشارہ کرتے تھے، جہاں آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا چاند ادھر ہی جھک جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا پیاری بچیوں، ایک بار ایسا ہوا، کچھ نان مسلم پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ اب ان نان مسلمز نے کہا
کہ یہ بھی لگتا ہے جادو ہے، لیکن جادو تو ہم پر ہو سکتا ہے، دور علاقوں والے جو ہیں ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ اور ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے یا نہیں دیکھے۔ جب انہوں نے جا کر معلوم کیا دور دراز کے لوگوں سے کہ بھائی تم لوگوں نے بھی آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے یا نہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیاری بچیوں، دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ پاور اور وہ کوالٹی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، چاند اسی جانب حرکت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو پیاری بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کو کنٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں یوسف بھائی۔ تو چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے میچ دا نیم۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میچ دا نیم میں۔ جیسا کہ آپ بچیوں کو پتا ہے، 2 ٹیمز بنائی جاتی ہیں، دونوں ٹیم میں سے ایک بچی کو یہاں پہ بلایا جاتا ہے، اور بورڈ پہ جو نیمز لکھے ہوئے ہیں ان کو ایک بلاکس کی وجہ سے اس ٹیبل پر بنانا ہوتا ہے۔ جی تو آپ دونوں ٹیمز ریڈی ہیں؟ جی تو ٹیم میں سے پہلے کون آئے گا؟ جی خدیجہ آپ آئیں گے۔ جی تو خدیجہ آپ کا پہلا ورڈ ہے مینار۔ دیکھیں آپ یہاں پر مینار کو دیکھیں، یہ رہا مینار، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ مینار MINAR وہاں سے ڈھونڈنے ہیں اور وہاں پر لائن سے لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے لائیے M، آپ ان کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ M لگانا ہے پہلے بازی، دیکھیں گھما کر دیکھیں اس کو، ہاں یہی ہے۔ اب آپ نے ڈھونڈنا ہے I ڈھونڈنا ہے، کوشش کریں جلدی جلدی کیجئے۔ آپ کی ٹیم ہیلپ بھی کر سکتی ہے، آپ کی ٹیم B والے بھی تیار رہیں گے۔ مل گیا I، مل گیا باجی کو لگتا ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ اب ڈھونڈنا ہے N، I کے بعد N، مینار ہے، مینار، مسجد پر جو مینار بنا ہوتا ہے نا پیاری بچیوں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد پر مینار بنا ہوا ہوتا ہے، وہ مینار جو ہے مسجد کی علامت ہے۔ اور آپ نے مسجد نبی پر بھی دیکھے ہوں گے، بہت سارے مینار بنے ہوئے ہوتے ہیں مسجد نبی پر بھی۔ تو یہ مینار ہماری باجی بنا رہی ہیں، M اور I مل گیا ہے، ماشاءاللہ N بھی مل گیا ہے ان کو۔ اب رہ گیا ہے A اور R، A ڈھونڈنا ہے باجی، A، ارے A بھی مل گیا، ماشاءاللہ بہت شارپ ہے بھائی۔ R رہ گیا ہے باجی، R رہ گیا ہے، جلدی، ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بہت جلدی بنا لیا مینار انہوں نے۔ جی تو آپ نے اپنا پہلا ورڈ کمپلیٹ کر لیا، اب آپ کا نیکسٹ ورڈ ہے ملک۔ چلے ملک بہت چھوٹا سا ہے، MILK، M ڈھونڈنا ہے، M، کیونکہ وہ تمام کے تمام بلاکس پھر مکس کر دیے گئے ہیں۔ M مل گیا ماشاءاللہ۔ I ڈھونڈنا ہے، جو آپ تھوڑی دیر پہلے لگا چکی ہیں، پھر مکس ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں H والے بلاک میں شاید ہوگا، H والے بلاک میں، اس میں دیکھیں شاید ہو۔ I مل گیا خدیجہ باجی کو۔ چلے بھائی، اب L اور K، ان دونوں کی تلاش ایک ساتھ کریں۔ L تو سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کی ٹیم بتا رہی ہے خدیجہ باجی آپ کو، ان کا اشارہ دیکھیں ان کا۔ اوکے ماشاءاللہ مل گیا L۔ K، اب K ڈھونڈنا ہے، K ڈھونڈنا ہے۔ چلے بھائی K بھی مل گیا ماشاءاللہ۔ ملک بچوں کو اچھا لگتا ہے، طاقتور چیز ہے۔ کچھ بچے ملک نہیں پیتے ہیں، والدین پلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نہیں پیتے، انہیں چاہیے ملک پئیں گے تو آپ میں کیا آئے گی؟ پاور آئے گی، طاقت آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
تو بچوں کو ملک ضرور پینا چاہیے. جی تو ماشاءاللہ سے آپ نے اپنے کام کمپلیٹ کر لیے. جی تو آپ تشریف رکھیے. جی تو اب ٹیم بی کی باری. جی تو اب ٹیم بی سے ہمارے پاس کون آ رہا ہے؟ جی تو نصیبہ آئیے. پیاری کلیاں پیاری. چلے بھائی نوشیبہ باجی آ گئی ہیں. جی تو نصیبہ آپ کا پہلا ورڈ ہے امی. ارے بہت پیارا ورڈ آپ کو تو مل گیا ہے. چلے آئیے جلدی سے تلاش کیجئے. سب سے پہلے تلاش کرنا ہے اے. آپ کی ٹیم آپ کو گائیڈ کر رہی ہے. چلے بھائی بہت پیارا ورڈ ان کو ملا ہے امی. اور اے کے بعد ڈبل ایم ڈھونڈنا ہے. 2 مرتبہ ایم ڈھونڈنا ہے. یقیناً امی کی ذات بہت ہی عظیم ہوتی ہے ماشاءاللہ. اب کیا ڈھونڈنا ہے؟ آئی رہ گیا ہے. ان کی ٹیم مکمل ان کو سپورٹ کر رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی لفظ امی انہوں نے مکمل کر لیا ہے. جی تو آپ نے اپنا پہلا ورڈ کمپلیٹ کر لیا. جی تو آپ کا لاسٹ ورڈ ہے ایرو. جی تو شروع کیجیے. چلیں باجی جلدی سے. اے ڈبل آر. اے ڈبل آر. اے ڈبل آر ڈھونڈنا ہے. 2 آر آپ کو چاہیے ہوں گے. 2 آر چاہیے. تھوڑی سپیڈ دکھانی ہے. ٹیم اے سے تو آپ کی سپیڈ تھوڑی تیز ہے ویسے ہی, لیکن تھوڑی سی اور سپیڈ دکھانی ہے. چلے بھائی 1 آر تو مل گیا. دوسرا آر چاہیے. دوسرا آر. چلے بھائی ایک اور آر لے کر آ گئی بھائی. اب کیا ہے؟ او اور ڈبلیو. او تو بڑی جلدی مل گیا. سیکھتی سکھاتی گئے اور یہ ہے. چلے بھائی مل گیا. ڈبلیو بھی مل گیا. ڈبلیو بھی مل گیا. یہ ایرو باجی کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. جی تو آپ نے اپنا لاسٹ ورڈ بھی کمپلیٹ کر لیا. جی تو آپ تشریف رکھیے. جی تو آپ نے دونوں ٹیمز کے ساتھ ایک زبردستی ایکٹیویٹی کی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا اور اب ہم لیں گے یوسف بھائی سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نبی ہمارے بڑی شان والے. آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار. دیوانوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے باتیں کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بھی مدد کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ قرآن میں اللہ پاک نے آپ کی زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے جہاں اللہ پاک کا ذکر ہو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر درخت بھی چل کر آ جایا کرتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے ہونے کے باوجود بھی جب لوگوں کے درمیان موجود ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہے کہ جن کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جنہیں اللہ پاک نے اپنا دیدار بھی کروایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر تو دور کی بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. شہد کی مکھیاں بھی درود پاک پڑھ کر شہد میٹھا کرتی ہے. جی تو پیاری بچیوں, جب مکھیاں پھولوں پر رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں تو راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتی رہتی ہیں, جن کی برکت سے اس رس میں مزیدار مٹھاس آ جاتی ہے جو مکھیوں کے منہ میں ہوتا ہے اور پھر اسی کے ذریعے شہد تیار ہوتا ہے. جی تو پیاری بچیوں, اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند, جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی نوشیبہ. آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار. دیوانوں پیاری بچیوں,
اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پسندیدہ چیز کے بارے میں بتانے والی ہوں جو بہت ہی میٹھی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس چیز کے نام تک پہنچ گئی ہوں، اگر نہیں تو چلے میں بتاتی ہوں۔ اس چیز کا نام ہے شہد۔ پیاری بچیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے شہد بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے۔ اور پیاری بچیوں، قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور پیاری بچیوں، شہد کھانے کے بہت فائدے بھی ہیں، چلے وہ سنتے ہیں۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، بلکہ بیماریوں کے لیے شہد بہت فائدہ مند ہے۔ بعض بیماریاں صرف شہد کھانے سے بھی دور ہو جاتی ہیں۔ روزہ دار اگر سحری میں دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لے اور پھر مغرب کے بعد زیادہ کھانا کھائے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ طاقت بھی رہے گی اور روزے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو پیاری بچیوں، ہمیں اللہ پاک کی فائدہ مند نعمت شہد سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بھی ہے، اور جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند وہ ہماری پسند۔ اللہ پاک ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو پیاری بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے جواب کیا ہے۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ جی تو پیاری بچیوں، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جواب کیا ہے میں۔ جیسا کہ آپ بچیوں کو تو پتہ ہی ہے، 2 ٹیمز بنائی جاتی ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی، اور دونوں ٹیمز کی ایک بچی سے یہاں باکسز کے نمبر سلیکٹ کروائے جاتے ہیں۔ جو بچی جو نمبر سلیکٹ کرتی ہے اس باکس کو کھولا جاتا ہے، اور جو سوال نکلتا ہے اس بچی کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے، اور جو ٹیم زیادہ سوالات کا صحیح جواب دیتی ہے وہ اس سیگمنٹ کی ونر ہوتی ہے۔ جی تو آپ دونوں ٹیمز ریڈی ہیں؟ جی تو پہلے ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں۔ جی تو نور الحریم، آپ کون سا نمبر سلیکٹ کریں گی؟ 3۔ دیکھو 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 پیاری کلیاں، پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں، پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ جی تو آپ کا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے تھے جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا؟ 6۔ آپ نے کہا 6 سال کے تھے، آپ کا جواب درست ہے۔ جی تو ٹیم بھی ریڈی ہے؟ جی تو وسیلہ نمبر سلیکٹ کریں۔ نمبر 1۔ کھلتی گئی پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں، پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ جی تو آپ کا سوال ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلنے جایا کرتے تھے؟ جی ہاں۔ آپ نے کہا جی ہاں، آپ کا جواب غلط ہے۔ آپ کا صحیح جواب تھا جی نہیں۔ جی تو خدیجہ نمبر سلیکٹ کیجیے۔ نمبر 2۔ کھلتی گئی مسکراہٹیں، بکھیرتی گئی سیکھتی سکھاتی۔ جی تو آپ کا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام محمد قرآن پاک میں کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ 4 مرتبہ۔ آپ نے کہا 4 مرتبہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی تو عائشہ نمبر سلیکٹ کیجیے۔ نمبر 5۔ پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں، مسکراہٹیں بکھیرتی گئی۔ جی تو آپ کا سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام بتائیے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو نوار فاطمہ نمبر سلیکٹ کیجیے۔ نمبر 7۔
प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां। आपका सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस वक्त हुई? सुबह सादिक के वक्त। आपने कहा सुबह सादिक के वक्त, आपका जवाब दुरुस्त है। जी दोनों साहबा नंबर सेट कीजिए। नंबर 6। खेलती गई मुस्कुराहटें बिखेरती गई। आपका सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बहनें हैं? एक भी नहीं। आपने कहा एक भी नहीं, आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो टीम ए से 3 सवाल पूछे गए और तीनों सवालात का टीम ए ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और टीम बी से भी 3 सवाल पूछे गए थे, जिनमें से टीम बी ने 2 सवालात के सही जवाब दिए हैं। तो इस सेगमेंट की विनर है टीम ए। जी तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार दीवानों, आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।